السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ مغرب میں نے اعلان کیا تھا کہ ناندورہ کی محمدی مسجد میں بجلی بل زیادہ آنے کی وجہ سے سولر پلانٹ جو ہے 10 کلو واٹ کا بٹھایا گیا ہے، 3.5 لاکھ روپیہ اس میں خرچ ہوا ہے۔ لہذا ہم تمام احباب سے گزارش کریں گے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے ہم تمام لوگ اس میں اپنا قیمتی تعاون پیش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے، جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، اس کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ عظیم مہینہ عنایت فرمایا، اور اس عظیم مہینے میں اس عظیم ساعت میں، اس عظیم اوقات میں اور ایک عظیم رات میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن و سنت کی کچھ اہم باتیں سننے کا موقع اللہ نے فراہم فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے کچھ دیر کچھ اہم باتیں
کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک اہم بات جو بتا دوں کہ ہم اور آپ اس درس میں صرف جسمانی طور پر نہیں بیٹھیں گے، روحانی طور پر بھی حاضر رہیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی درس میں سے یا کچھ سوالات باہر سے بھی میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس سال کی طرح صحیح جوابات دینے والوں کو انشاءاللہ اہم انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اسی لیے ہم جسمانی طور پر بھی حاضر رہیں، روحانی طور پر بھی حاضر رہیں، تاکہ ہمیں قرآن و سنت کی اہم باتیں سننے کا اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کا اللہ رب العالمین جو موقع فراہم کیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جب ہم اور آپ اسلام کے پابند ہو گئے تو ایک مسلمان کی زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان اگر چاہ لے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، جو چاہیں گے وہ پئیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا جو فرما کے حدود ہیں، جو بتائے ہوئے حدود ہیں، جو قوانین ہیں، اسی کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی۔ کیسے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک فوجی جب وہ فوج میں داخلہ لیتا ہے تو کمانڈر اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو ٹریننگ دیتا ہے۔ جب اس کا کمانڈر فوجی کو تربیت دیتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے، تو ٹریننگ کرتے وقت کمانڈر بولتا ہے دائیں مڑ۔ وہ فوجی یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ دائیں مڑنے کے لیے بول رہے ہیں، بائیں مڑنے کے لیے کیوں نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ اس فوجی کو اپنے کمانڈر پر اعتبار ہوتا ہے، یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا کمانڈر صحیح کام کرے گا، مجھے صحیح تربیت دے گا، مجھے غلط راستہ نہیں بتائے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ دائیں مڑنے کے لیے بول رہے ہیں، بائیں مڑنے کے لیے کیوں نہیں بول رہے ہیں، بلکہ فوجی اپنے کمانڈر کی بات مانتے ہوئے دائیں مڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس کو سمعنا، سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور اس کو کر گزرا۔ یہ نہیں سوال کرتا کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا، حرام کیوں نہیں کیا، اس کو حرام کیا تو حلال کیوں نہیں کیا۔ ایک مومن کبھی سوال نہیں کرتا، بس اللہ اور اس کے رسول نے جو کرائٹیریا بتا دیا، جو ہمیں حدود بتا دیے، جو حلال بتایا اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو حرام بتایا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اور آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک مریض جاتا ہے تو اس مریض کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے ڈاکٹر اس کو دوا لکھتا ہے۔ اس دوا میں کچھ دوائیں میٹھی ہوتی ہیں، کچھ کڑوی ہوتی ہیں۔ مریض سوال نہیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کڑوی دوا میں نہیں پی سکتا، یہ دوا نکال دیجئے، یہ سوال نہیں کرتا۔ مریض بولتا ہے کہ نہیں، کڑوی دوا ہے تو کیا ہوا، مجھے اپنی صحت دیکھنی ہے، مجھے اچھا ہونا ہے، کڑوی دوا پینا پڑے چلے گا لیکن میں اچھا ہو جاؤں، یہ اس کے سامنے یہ اہم چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کو چاہیے کہ دنیا میں بھلے سے اس کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا لیکن کبھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، قرآن و سنت کا پابند بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کوئی کام کرنے کی وہ جرأت بھی نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر کڑوا جام بھی پینا پڑے تو جنت میں جانے کے لیے کڑوا جام بھی پینا پڑے تو پی لوں گا، لیکن میں جنت میں جا کر رہوں گا، اس راستے پر چل کر رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ نے کیوں پابند بنایا معلوم؟ جب ایک انسان پابند رہے گا، جب دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو من چاہی مقام عطا فرمائے گا آخرت کے میدان میں۔ اور دنیا میں جب وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا تو آخرت میں اس کو من چاہی مقام نہیں مل سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اس کو سوال کا جواب دینا ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے۔ اسلامی بھائیوں،
آئیے میں آپ کے سامنے آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں دو چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور ایک انسان کی زندگی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم بھی آتا ہے۔ ایک آدمی، ہمارا کوئی بھائی یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں جناب ہماری زندگی تو شروع سے خوشی چل رہی ہے، سکون اطمینان ہے، کبھی ٹینشن نہیں آیا، کبھی پریشانی نہیں آئی۔ کوئی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ انسانی زندگی میں کبھی سکون اور کبھی غم یہ آنا ہی آنا ہے۔ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر اطمینان آتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، چاہے پریشانی ہو تب بھی، آسانی ہو تب بھی، ہر موڑ پر وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا در نہ چھوڑے، اللہ سے تعلق کو کمزور نہ کرے۔ جب اللہ سے تعلق کمزور ہوگا پریشانی اور بڑھ سکتی ہے، پریشانی ہماری کم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، انسانی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے، ایک انسان جب شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد 2-4 سال کے بعد اولاد نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے وہ کتنے دروں کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا، اس کی طوطی بولتی تھی۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بزنس گر جاتا ہے، تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کی زندگی میں پریشانیوں کا انبار بھی آ جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے ارے یہ پریشانی تو دی ہے تو اللہ نے دی ہے، اور اس پریشانی کو چھانٹنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ لیکن انسان کو، جب انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے نا تو انسان کو شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے، طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سورہ اعراف کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں گا کہ شیطان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کیسے بہکایا۔ وہی شیطان آج بھی موجود ہے، وہی شیطان آج بھی موجود ہے۔ آپ جب سورہ اعراف اٹھائیں گے، سورہ اعراف میں 10 مرتبہ کبر کا لفظ ہے، کبر، کاف با را، کبر، اسی سے تکبر ہوتا ہے، اور 5 مرتبہ غفلت کا لفظ ہے، غفلت، سستی۔ اب دیکھ لیجئے، جب آدم علیہ السلام سے غفلت کی بنیاد پر ایک نافرمانی، ایک غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام نادم ہوئے، پشیمان ہوئے اور معافی مانگ لی اللہ سے۔ لیکن وہی شیطان جو کبر اور تکبر کی بنیاد پر، جب اس سے غلطی ہوئی تو تکبر کی بنیاد پر اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ کا حکم نہیں مانا اور سرکشی پر اتر گیا۔ اب آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا، اور کیا کہا معلوم ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ان دونوں نے، آدم نے اور حوا علیہ السلام نے، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہم پر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے دونوں نے اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا۔ کہا اے رب العالمین، ہم تجھ کو رب مان کر کے، تیرے ربوبیت کا حوالہ دے کر کے، ہم ربنا کہہ کر کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، ہماری غلطی کو بخش دے۔ جب دیکھا شیطان نے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر اللہ سے معافی مانگ رہے تو بولا میں کیوں پیچھے رہوں، اس نے بھی اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا، اور کیا کہا معلوم؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون،
اے رب العالمین تو مجھے مہلت دے قیامت تک، تو مجھے زندہ رکھنا، مہلت دینا، میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا۔ دیکھیے شیطان کتنا بدماش ہے، اس نے بھی اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا اور کیا کہا کہ اے رب العالمین مجھے قیامت تک مہلت دے۔ دیکھیے خود ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور دنیا والوں کو گمراہ کر دیا کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں واسطہ لینا پڑے گا، وسیلہ لینا پڑے گا۔ اور خود کیا کر رہا ہے؟ خود رب کا حوالہ دے رہا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا قال رب انظرنی، اے رب العالمین تو مجھے مہلت دے، اور دنیا والوں کو کہتا ہے کہ بلا واسطہ اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ کہ قرآن کریم کا عجیب و غریب ہے انداز ہے بیان کرنے کا۔ قرآن کریم کو پڑھو تو میرے بھائی، میں آج انشاءاللہ اس ایک صفحے میں اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، خود صحیح کام کر رہا ہے اور دنیا والوں کو گمراہ کرنے کے لیے واسطے میں وسیلے میں لگا دیا۔ اس کے بعد دیکھیے شیطان اللہ سے کیا بولتا ہے معلوم؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے رب العالمین میں تیرے نیک بندوں کو، تیرے بندوں کو گھات لگا کر کے صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے گمراہ کروں گا۔ کہاں پر بیٹھ کر کے؟ صراط مستقیم پر۔ یعنی شیطان کو بھی معلوم تھا کہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس لیے کیا بولا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، خود بولا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے بہکاؤں گا، اور دنیا والوں کو کیا بولا کہ دیکھو اس امام کے پیچھے جانا پڑے گا، اس امام کے پیچھے جانا پڑے گا اور اس امام کے پیچھے لگنا پڑے گا، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور خود کہاں بیٹھ رہا ہے؟ صراط مستقیم پر بیٹھ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے نکلتے ہیں وہ تمام کے تمام راستے صحیح راستے نہیں ہیں، لہذا وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکانے کی باتیں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بول رہا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے رب العالمین میں تیرے بندوں کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے گمراہ کروں گا۔ لیکن ایک لفظ قرآن میں نہیں آیا، اوپر کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا معلوم؟ کون بتائیں گے؟ اوپر کا لفظ نہیں آیا، کیوں؟ فوق کا لفظ نہیں آیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں سے، وعن شمائلہم بائیں سے، وعن فوقہم کا لفظ نہیں۔ فوق کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ اوپر، ماشاءاللہ اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں سے شیطان بہکا نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم کے بیان کرنے کا انداز دیکھیے، پڑھیے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، پڑھیے قرآن کریم کے میسج کو، اس کے خطاب کو، کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کہا۔ اب دیکھیے فوق نہیں معلوم کس کو، کہ اللہ نے فوق کا لفظ کیوں نہیں کہا؟ اسی لیے کہ فوق سے بہکا ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ آسمان سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اب یہ بات تو کہہ دیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے تمام چیزوں کے ساتھ آرام سے رہ رہے تھے، عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے، جنت کی تمام چیزوں کو کھا رہے تھے، اب شیطان پہنچ جاتا ہے۔ کیا بات ہے آدم، تم جنت میں آرام سے رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہو۔ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف کی حلال چیزوں کو میرے لیے حلال کر دیا، خالی کہا ہے کہ ایک درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم کو زمین پر اترنا پڑے گا۔ اب شیطان بولا اچھا کیوں منع کیا؟ چاروں طرف کی چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، ایک چیز کی منع کیوں کیا؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے، مجھے ماننا ہے۔ اب دیکھیں کیسے بہکاتا ہے۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا آدم یہ بتاؤ پہلے تم پیدا ہو کہ پہلے میں پیدا ہوا؟
بولے پہلے تم پیدا ہو. بولے مجھے معلوم ہے کہ اس درخت کی حقیقت کیا ہے. یہ بہت ہی بہترین درخت ہے, اچھا درخت ہے, مجھے معلوم ہے اس کی حقیقت. لہذا اس آیت پر رک کر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے بتا دیا کہ دنیا میں حلال چیزیں بہت ہیں اور حرام چیزیں بہت کم ہیں. لہذا حلال چیز کی طرف جاؤ, حرام سے بچو. لیکن شیطان حرام کی طرف بلاتا ہے, حلال سے روک دیتا ہے, حلال سے روک دیتا ہے. اب دیکھیں جنت میں تمام چیزیں حلال تھی لیکن حرام ایک ہی چیز تھی. وہ کیا تھی؟ وہ درخت تھا, درخت کا پھل تھا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں حلال چیزیں بہت ہیں, حرام بہت کم ہے جس کا شمار کیا جا سکتا ہے. لیکن شیطان کیا بولتا ہے کہ نہیں, حرام تمہیں یہ حرام نہیں ہے, حلال ہے. یعنی حرام کو وہ حلال پیش کرتا ہے. اب دیکھیے شیطان ابلیس جو آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے کہ پہلے ہم پیدا ہوئے, ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں. اب دیکھیے پہلا تیر پھینکا آدم علیہ السلام کے سامنے اور کیا کہا؟ آدم اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے, اس درخت کو تم پسند کر لو گے, ان تکونا ملکین, تم فرشتے بن جاؤ گے, تمہارا نام فرشتوں میں آ جائے گا. ہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم اگر اس کے قریب گئے تو تم نافرمانی کر لو گے, تم زمین پر اتر جاؤ گے. لیکن ابلیس کیا بول رہا ہے کہ آدم اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ان تکونا ملکین, تم فرشتے بن جاؤ گے. ملکین یہاں پر تثنیہ کا لفظ ہے. کیوں معلوم ہے؟ کہ وہ آدم بھی تھے اور حوا بھی تھی, دو لوگ تھے وہاں پر. تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے. اور اس کے بعد یہ پہلا تیر پھینکا, اس کے بعد دوسرا تیر کیا آیا؟ دوسرا تیر پھینکا. اس کے بعد دیکھو آدم اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ان تکونا من الخالدین, تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے, تم کبھی جنت سے جاؤ گے نہیں. یہ دوسرا تیر پھینک رہا ہے, ان تکونا من الخالدین, ہمیشہ رہو گے. اب یہ دو تیر پھینکنے کے بعد جب بھی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا مزاج تھوڑا تھوڑا بن رہا ہے اور میری طرف تجسس کر رہے ہیں, میرے بھائیوں تیسرا تیر پھینکا. وقاسمہما, اس نے قسم کھائی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں, میری بات کو مان لو. میرے بھائیوں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جب کسی کو بات منوانی ہوتی ہے اور وہ انسان کے سامنے والا بات نہیں مانتا تو آخر میں وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تاکہ میری بات کو مان لیا جائے, تاکید کے ساتھ بولتا ہے. اب ابلیس نے تیسری تیر پھینکی کہ وقاسمہما, اس نے اللہ کی قسم کھائی. میرے بھائیوں دیکھیے انسان کے بعد جب نا آپ کوئی بات کو بار بار بولیں گے نا تو بیچارہ غلط بات کو بھی صحیح مان لیتا ہے. انسانی تو ہے نا, یہ کان میں جب ایک بات بار بار جائے گی تو انسانی تو ہے, وہ بولے گا یار اتنی بار ایک بات کو بول رہا ہے, کہیں نہ کہیں سچ ہے, یہ بس بات کہیں نہ کہیں سچائی ہے. اب ابلیس بھی دیکھے کیسے بہکا رہا ہے, 3 تیر پھینک چکا. اب چوتھی چیز جب دیکھا کہ تجسس میں آ چکے ہیں, میرے قریب آ رہے ہیں, تو چوتھی تیر اس نے کیا پھینکا؟ دیکھو آدم تم بات میری مانو نہ مانو, میری بات کو تم قبول کرو نہ کرو, انی لکم من الناصحین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, میں تمہاری خیر چاہتا ہوں. لہذا جب یہ بات کہی آدم علیہ السلام جو ہے دھوکے میں آ گئے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر جو ہے آمادہ ہو گئے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, آدم علیہ السلام ابلیس کی بات کو مان کر دھوکے میں آ گئے, کھا لیا دھوکا, ابلیس کی بات کو مان لیا. میرے بھائیوں قرآن کریم کا یہ جملہ پڑھیے, فَدَلَّاهُمَا, دل کس کو بولتے معلوم؟ ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. دل بولتے ہیں ڈول کو. کس کو؟ پہلے زمانے میں, آج بھی کہیں کہیں پر کنواں ہوتا, کنویں میں ہم لوگ جب پانی نکالتے تھے کنویں سے تو اس میں جو ڈول باندھتے تھے رسی سے, جب ڈول کو اتارتے تھے تو وہ ڈول کیا ایک بیگ نیچے جاتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ ڈول دھیرے دھیرے کنویں میں اترتا تھا اور اس کنویں سے ہم پانی کھینچتے تھے. اللہ نے وہی لفظ لایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, ابلیس نے ایک بیگ نہیں بہکایا
بلکہ اس ڈول کی طرح جو ڈول دھیرے دھیرے کنویں میں جاتا ہے ویسے دھیرے دھیرے ابلیس نے آدم کو بہکایا۔ اللہ اکبر، دھیرے دھیرے بہکایا، دھیرے دھیرے آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا، اور جب آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتروا دیا۔ جنتی لباس اتارو، جنتی شان و شوکت تمہاری ختم۔ اب جنتی لباس جب اتر گیا تو انسان شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، اب اسے کپڑا چاہیے، اپنے شرم کو چھپانا ہے، اپنے تمام چیزوں کو چھپانا ہے۔ تو قرآن کریم کا لفظ ہے ورق الشجرہ، جنتی درخت کے پتوں کو نوچنے لگے اور اس سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، اور چھپایا۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم آگے والی آیت میں اسی لباس کا جب لباس کا تذکرہ آیا تو لباس کی بات قرآن کریم آگے والی آیت میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی 3 قسمیں بتائیں۔ کتنی قسمیں معلوم ہے کسی بھائی کو؟ لباس 3 طرح کا ہوتا ہے، کون بتائیں گے؟ ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ جو ہم پہنے یہ لباس ہے، نہیں، لباس 3 طرح کا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری۔ پہلا لباس ہے لباسا یواری سوآتکم، یہ پہلا لباس ہے ستر۔ لباس ستر کس کو بولتے معلوم ہے؟ جو کرتا پیجامہ ہم لوگ پہنے ہیں، آپ جو پینٹ شرٹ پہنے ہیں، ستر، لباس ستر بولتے ہیں، اپنے ستر کو چھپانے والا لباس۔ ہم جو کرتا پاجامہ جب پینٹ شرٹ پہنے یہ ستر کو چھپانے والا لباس ہے، یہ لباس ستر ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ وریشہ، لباس زینت ہے۔ لباس زینت کس کو بولتے ہیں؟ لباس زینت بولتے ہیں ہم جو کرتا پاجامہ کے اوپر کوٹ پہنے ہوئے ہیں، یا اگر آپ پینٹ شرٹ کے اوپر کوٹ پہنتے ہیں، زیب و زینت کے لیے پہنتے ہیں، خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں، یہ لباس زینت ہے۔ جو کوٹ ہم نے پہن لیا یہ لباس زینت ہے، اور جو کرتا پاجامہ ہم نے پہنا یہ لباس ستر ہے۔ یہ 2 قسم کا لباس ہوا۔ تیسرا لباس کون سا ہے؟ لباس التقوی۔ لباس التقوی ذالک خیر، اور یہی لباس اللہ کو مطلوب ہے، یہی لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لباس ستر، لباس زینت پھٹ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، بوسیدہ ہو سکتا ہے، لیکن لباس تقوی ایسا لباس ہے۔ یہ لباس تقوی کیا ہے؟ لباس تقوی ہے ہماری روح ننگی ہوتی ہے، اس ننگی روح پر جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ لباس تقوی ہے، وہی لباس تقوی ہے۔ اور اسی لباس تقوی کا اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، یہی لباس تقوی چاہیے۔ اللہ نے کہا لباس ستر تم دنیا میں خراب کر دیتے ہو، لباس زینت تمہارا خراب ہو جاتا ہے، ایون اگر تم مر جاتے ہو تمہیں کفن پہنایا جاتا ہے، وہ کفن بھی مٹی میں سڑ گل جاتا ہے، لیکن لباس تقوی اگر لے کر جاؤ گے یہ لباس تقوی تمہارا کبھی خراب نہیں ہو سکتا، کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لباس تقوی اللہ رب العالمین نے کہا یہ بہترین لباس۔ لیکن ایک بات اور جاننی، 4 قسم کے لباس کو پہننے سے اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا۔ 4 قسم کا لباس کون سا معلوم ہے؟ ایک وہ لباس ہے جو تنگ لباس ہو، جو بالکل ٹائٹ ہو، ہمیں جو ہے نماز پڑھنے میں ہمارا سطر جو چھپانا ہے وہ کھل جاتا ہو، ایسا لباس بھی پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دوسرا لباس ہے جو ٹخنے سے نیچے رہتا ہو، پینٹ جو ٹخنے سے نیچے، ازار جو ٹخنے سے نیچے۔ میرے بات سمجھ میں یہ نہیں آتی، اتنے علماء، قابل علماء آتے ہیں اور اپنے علم کا سمندر اپنے اندر رکھنے والے علماء کرام آتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اسبال ازار سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوانوں کا ازار نیچے کیوں رہتا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اسبال ازار، ٹخنے سے پینٹ یا پاجامہ نیچے رہے گا تو سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے ایسے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے قیامت کے دن؟ کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میری طرف نظر کرم کرے۔ اللہ، اور یہ چیز اگر نہ ملے قیامت کے دن تو اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ ارے دنیا والوں کو کیا خوش کرنا،
دنیا والے تو ویسے بھی اگر آپ نیک کتنے بھی بن جاؤ، آپ اگر برائی کتنی بھی کرنے لگو، وہ ہمیشہ آپ کو نیکی پر بھی پریشان کریں گے، برائی پر بھی پریشان کریں گے، بلکہ میں کہتا ہوں برائی کریں گے تو وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ کو کبھی اچھی بات نہیں بتائیں گے، لیکن نیک کام کریں گے تو بولیں گے بڑا حاجی بن رہا ہے، بڑا نمازی بننا ہے، بہت نیک بننے کے لیے آیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دنیا والوں کو خوش کرنے کے چلتے کے در پہ مت رہو، بلکہ اللہ کو خوش کرو، نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، اور یہ سوچو دنیا والے مجھ سے ناراض ہو جائیں وہ چلے گا، لیکن اللہ مجھ سے میرا رب کبھی ناراض نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو یہ دو قسم کا لباس ہوا، جو ٹکنے سے نیچے وہ لباس بھی نہیں پہننا، تیسرا لباس جو کسی خاص دھرم کا یا کسی مذہب کا ان کا تہوار مذہبی لباس ہو وہ لباس بھی نہیں پہننا ہے، ایسے لباس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور چوتھی قسم کی لباس کی کیا ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا؟ زرد رنگ کا لباس، گیروا کلر کا لباس، جس کو ہم لوگ انڈا کھاتے ہیں نا، انڈے میں زردی ہوتی ہے، اس زرد رنگ کے لباس سے بھی اللہ کے نبی نے پہننے سے منع فرمایا۔ یہ چار قسم کا لباس ہے جس سے اللہ کے نبی نے ہمیں پہننے سے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات بتاؤں، اسی لیے قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے سورہ اعراف سے پہلے والی جو سورہ ہے نا، اس سورہ کو پڑھیے۔ آپ جب 8واں پارہ کھولیں گے اور تقریباً 6واں صفحہ ہے، آپ قرآن کریم میں ایک چیز دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر حرام جانوروں میں اللہ نے کسی جانور کا نام نہیں لیا ہے، ایک جانور کا نام لیا ہے۔ کون جانور ہے وہ؟ خنزیر کا نام اللہ نے لیا ہے، ایک ہی جانور کا نام لیا ہے، ایک جانور، باقی جانوروں کا نام نہیں لیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جہاں پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ سعودی یعنی عرب کی سرزمین ہے، اور عرب کی سرزمین پر 0% اس جانور کی پیدائش ہوتی ہے، 0%، معمولی، نہ کے برابر۔ اور اس زمین پر یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر بیان کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑی حیرت آپ کو یہ ہوگی کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ جس جانور کا گوشت کھایا جا رہا ہے تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نیٹ پر سرچ کر لیجئے، وہ خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے۔ یورپین ممالک میں آپ جا کر دیکھو، چین میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، سب سے زیادہ اگر کسی چیز جانور کا گوشت کھایا جا رہا ہے وہ خنزیر ہے، وہ سور ہے۔ اور اسی خنزیر کے نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ گوشت کھانے والے گندے ہیں، یہ جانور گندا ہے، لہذا جتنے بھی لوگ کھا رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ گندے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے گندے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا بولیں، لباس اچھا پہنے، ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا رہے، اسٹیٹس بہت بڑا ہے تو کیا ہوا، لیکن قرآن نے کہا ایسے جانور کا گوشت کھانے والے سب سے زیادہ گندے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، اور یہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم سے جڑو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی پریشانی بہت کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ آج سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ نوجوان یا وہ لوگ جو سب سے زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، سب سے زیادہ بولتے ہیں ارے کیا کریں، گناہ اتنا زیادہ ہو گیا، غلطی اتنی زیادہ ہو گئی، اب اللہ معاف کیسے کرے گا، نماز کیوں پڑھوں میں اللہ کے قریب کیسے جاؤں۔ لیکن نوجوانوں، میں آپ کو ایک آیت ضرور بتاؤں گا، 24واں پارہ کھولو، 3واں صفحہ کھولو، اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام سنایا، امید کی کرن بتائی ہے۔ کس کو؟ نیک لوگوں سے اللہ نے خطاب نہیں کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان گنہگاروں سے خطاب کیا جو گناہ ایک دو نہیں بلکہ انلمٹ گناہ کیے ہیں، ایک دو گناہ نہیں، انلمٹ گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ میرے بندوں سے کہیے۔ وہ بندہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا بندہ، ہے تو میرا بندہ۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے بولتا ہے ارے غلطی کر لیا تو کیا ہوا، ہے تو میرا بیٹا نا، میرا لخت جگر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا معلوم ہے؟ اسرفو لفظ کیا معلوم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انلمٹ گناہ کرنے والا، حد کو پار کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندو تم پریشان مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ گناہ ہو گیا نا کوئی بات نہیں، لیکن تم آ جاؤ سچے دل سے، توبہ صادقہ کرو، اللہ کے سامنے رو تو لو، معافی مانگو اللہ سے۔ دنیا والوں سے معافی مانگتے ہو، بول دیتے ہو کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دے، تمہارا بھائی تمہیں معاف نہیں کرتا، گڑگڑاتے ہو اس کے سامنے جھک جاتے ہو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہو، وہ آدمی آپ کی غلطی کو جان کر کے بھی معاف نہیں کرتا اور 10 کے سامنے اس کو بیان کرتا، آپ کی عزت کو نیلام کرتا ہے۔ اور میرا رب کتنا رحیم ہے کہ جب رب کے سامنے تم گناہوں کی فہرست کھولتے ہو، وہ جان کر کے اس گناہ کو چھپا لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی ذات ایسی جو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا رحیم ہے، اس رحیم کے سامنے تم سر کیوں نہیں چھپاتے ہو، کیوں نہیں معافی مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے آنسو کے قطرے بعد میں گریں گے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ ایک آنسو کے قطرے کے گرانے سے، توبہ صادقہ کرنے سے، 1-2 گناہ نہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو غلطی پر مار دیتی، بہت زیادہ مار دیتی، چھوٹا سا بچہ ہے، گھر سے باہر نکال دیتی، دروازہ گیٹ کا لگا دیتی، گیٹ کا دروازہ بند کر دیتی، بچہ روتے روتے کہ کوئی مل جائے میرا خیر خواہ، میرے آنسو کو پوچھنے والا، بولوں انکل انکل آنسو پوچھ دیجیے، کوئی نہیں ملتا، تھوڑا دور جاتا روڈ پر چوراہے پر کوئی مل جائے، آنسو پوچھ دے، کوئی دلاسا دے دے، نہیں ملتا۔ وہ بچہ اداس ہو کر کے اس روڈ سے پلٹ کر کے اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتا ہے اور گال کو رکھ کر سو جاتا ہے، روتے روتے سو جاتا ہے۔ ماں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولتی ہے، ماں کی محبت نے جوش مارا، ماں کی ممتا نے جوش مارا، بچے کو گلے سے لگایا اور کہا، اے میرے بچے، کیا میں نے نہیں کہا تھا دنیا میں تیری ماں کے علاوہ تجھے دلاسا دینے والا کوئی نہیں، تیرے آنسو کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی، لیکن میرے بھائیوں، جب ایک بندہ اپنے گناہوں کے راستے سے پلٹ کر کے نیکی کے راستے پر آتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو کیا وہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ اپنے بندوں سے پیار نہیں کرے گا؟ ایسے بندوں سے اللہ بے پناہ پیار کرتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے دنیا میں اسے کوئی ذلیل کر سکتا؟ بولو، اسے کوئی کچھ کر سکتا؟ اسے ترقی دینے سے کوئی روک سکتا؟ نہیں روک سکتا۔